اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا ہے، یہاں زندگی بسر کی جاتی ہے اور زندگی میں اچھے یا برے حالات سب سے سابقہ پڑتا رہتا ہے۔ حالات اچھے ہوں تو رب کا شکر ادا کریے، اور خدا نخواستہ حالات حق میں نہ ہوں تو کبھی گھبرانا مت۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی آزمائش لیتا ہی رہتا ہے، کبھی آسانی سے تو کبھی مشکل سے۔ ہمت نہیں ہارنا اور نہ ہی مایوس ہونا ہے۔ اور یاد رکھنا بہن بھائیوں، یہ مشکل کے حالات کی آزمائش انسان پہ آتی ہی اس لیے ہے۔ اب ہوگی چھانٹی اپنے کی پرائے کی، اب پتہ چلے گا کہ کون ہمت رکھتا ہے، کون بھروسہ رکھتا ہے اپنے رب پہ، یا مایوس ہوتا ہے اللہ کی مدد سے۔ تو جو مایوس ہو جائے وہ شیطان کا ساتھی۔ آسانی کے زمانوں میں آئی آزمائشیں انسان کو اتنا متاثر نہیں کرتیں جتنا کہ مشکل کے حالات میں انسان کی پہچان ہوتی ہے اور اس کے درجات جو بڑھتے ہیں۔ یاد رکھنا، وہ پریشانی، مشکل، مصیبت، بیماری، کمزوری میں صبر کرنے والوں کے بڑھتے ہیں، اور مایوس ہو جانے والا یا اللہ سے گلہ کرنے والا، اللہ کی مدد سے بے اعتماد ہونے والا اپنی دنیا بھی گنواتا ہے اور دین بھی، یہاں بھی مایوس ہوا اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے خود راستے دکھائے ہیں کہ وہ کبھی مایوس نہ ہوں۔ اب دیکھیے سورہ توبہ کی آیت 40، جس کا ذکر فرما کر اپنے مومن بندوں کو اللہ پاک نے نشانی دی کہ جب کبھی مشکل میں آؤ تو یاد کرنا، بھروسہ رکھنا اللہ پہ، تو مشکل سے بھی نکلو گے اور امتحان میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، جس رات ہجرت کی مدینے کی طرف، جب انہیں وحی ہوئی کہ یہ کافر آج رات آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست صدیق اکبر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ سے راتوں رات نکل گئے۔ کافروں نے پیچھا کیا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لی ہوئی تھی، جس غار میں، وہ کافر وہاں تک اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب ذرا کہیں ان کافروں میں سے کسی نے چھانک لیا تو ہم پکڑے گئے، اور کہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے سورہ توبہ کی آیت 40، اور اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا تاکہ ہر مسلمان جان لے کہ کسی بھی حالت میں ہمت نہیں ہارنا، کسی مخلوق سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو اللہ پاک نے اپنی غیبی مدد بھیج دی۔ جال بنا گیا، مکڑی کا جال، اور غار سے باہر ایک کبوتری بیٹھی اپنے انڈوں پر، جس کو دیکھ کر کافر بولے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی اس غار میں داخل ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا یا یہ کبوتری اڑ جاتی، جبکہ یہ سکون سے بیٹھی ہے اور جالا بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ تو دیکھو بہن بھائیوں، رب پاک کی حکمت، اس پہ بھروسہ، اس کی مدد پہ یقین،
انسان کو سرکش سے سرکش، ظالم سے ظالم دشمن یا ظالم سے ظالم حالات سے پناہ دے سکتا ہے، اس کو خیریت سے ہر مشکل سے نکال سکتا ہے۔ کمی ہے تو کیا ہے، ہمارا یقین، ہمارے بھروسے جو رب پہ نہیں اور اپنی تدبیروں کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، جب بھی کسی مشکل سے دوچار ہو تو دل کو یقین کے ساتھ مضبوط کر لینا کہ لا تحزنا ان اللہ معانا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دیکھنا رب پاک کی غیبی مدد وہ وہاں سے عنایت فرمائے گا جہاں سے کسی کا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، وہ وہاں سے عنایت فرمائے گا جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں۔ لا تحزنا ان اللہ معانا، ڈرنا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فی امان اللہ۔